اپنے گھر کے روم میں اعتکاف اس وقت کر سکتی ہے اسلامی بہن جبکہ اس میں مسجد بیت کی نیت کی ہو. کوئی جگہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ مخصوص کر لے اپنی نماز کے لیے. اب وہ چاہے تو کوئی گھر کا کونا ہو, کوئی بیچ ہو گھر کا, یا پورا کمرہ ہو, اس میں بھی مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. چاہے کرائے کا گھر ہے اس میں بھی نیت کر سکتی کہ یہ روم ہمارا مسجد بیت, یہ نیت کر لی. وہاں اعتکاف عورت کر سکتی ہے. چند عورتیں بھی مل کر, جگہ بڑی ہے, وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن یہ مرد گھر میں مسجد بیت کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. اسلامی بہنیں یہ نہیں سمجھے کہ صرف جس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں اسی پر بیٹھا رہنا پڑے گا اعتکاف میں, یہ کیسے ہوئے گا. تو یہ کہ بڑا کمرہ بھی اس کا مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. اور یہ وقف کی جگہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے مسائل نہیں ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی, ایسا نہیں ہے. اس کو نیت کو ختم کر بھی سکتے ہیں. اس جگہ کو اگر ختم کر دیا, کچھ اور بنا دیا اور استعمال کر لیا تب بھی جائز ہے, اپنا گھر ہے آپ کا. البتہ بہتر یہی کہ اب اس کو مطلب صاف ستھرا رکھے اور اس میں صرف نماز پڑھے, تلاوت کریں, عبادت کریں, ذکر و اذکار, یا کبھی کوئی محفل نعت کرنی ہے, چھوٹی موٹی لوگ گھر میں کرتے رہتے ہیں کرنے والے, تو یہ اس طرح کی کوئی صورت تو وہاں کریں. یاد رہے کہ اعتکاف کا وقت 10 دن کا جو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف ہے اس کا وقت شروع ہوگا 20 روزہ جو ہے نا, یہ جب پورا ہو جائے گا, جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس وقت سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف والی جگہ پر ہونا چاہیے. عورت کو, عیسائی بہن کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ اپنی جگہ پر کرے. یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ سورج ڈوبتے وقت وہاں ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ. اور جب چاند نظر آ جائے گا تو اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30 روزے کا جب سورج غروب ہوگا اس وقت اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. جب اسلامی بہن اعتکاف بیٹھتی ہیں تو اعتکاف میں کیا وہ ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتی ہے, یا ہاتھ منہ دھونے کے لیے وضو خانے پہ جا سکتی ہے, یا وہ پیر کسی سے فون پہ بات کر سکتی ہے, یا جس نے پہلے دن اندر جانا ہے ملاقات کرنی ہے اس نے پھر بھی جانا ہے, یا کوئی اور بھی جا کر ملاقات کر سکتا ہے. اچھا, بعض اسلامی بہنیں ایسے کرتی ہے کہ جب وہ اندر بیٹھی ہوتی ہے بجلی چلی جاتی ہے تو گرمی کی صورت میں وہ جب رات کو دوسرے افراد سو جائے تو وہ باہر نکل جاتی ہے, سین وغیرہ میں بیٹھ جاتی ہے. تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. ویاکم. مسجد بیت میں اسلامی بہن کو اعتکاف کرنا ہے. مسجد بیت کے اندر جو واش روم ہے وہ بھی, اور باہر کے تو سارے پھر جو بھی گھر کا حصہ ہے وہ سب خارج ہے مسجد ہے. مسجد بیت میں فنائے مسجد نہیں ہوتی جیسے دیگر مساجد میں ہوتی ہے. اب یہ ٹھنڈک کے لیے یعنی حاجت طبعی اور حاجت شرعی کے لیے تو جا سکتی ہیں, اگر غسل فرض ہے تو جا سکے گی. یہ ٹھنڈک کے لیے یا جمعے کے غسل کے لیے وہ واش روم میں یا حمام میں جائیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح یہ صحن میں جیسے گرمی ہوتی ہے تو صحن میں آ جاتی ہیں, تو یہ وہ صحن جبکہ مسجد بیت کا حصہ نہیں ہے, وہاں نیت کی نہیں ہوئی, تب تو یہ وہاں جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے پہلے سے سوچ سمجھ کر ایسا ایریا رکھیں کہ جس میں مطلب اس سے باہر نکلنا ہی نہ پڑے. اب جیسے کہ کھانا پکانا تو بولے میں کچن میں جاؤں, تو مسئلہ یہ کہ مسجد بیت کی نیت اس جگہ کی جا سکتی ہے, اس جگہ کے لیے جہاں عبادت کی جا سکے. واش روم میں, حمام میں عبادت نہیں کی جا سکتی. اس طرح کچن کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس میں بھی کوئی عبادت کی نہیں جاتی, نہ کوئی عبادت کرتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے نا. تو بہرحال یہ کہ کچن میں بھی نہ جائیں. اگر پکانا ہی ضروری ہے تو اگر پورا کمرہ مسجد بیت کیا ہوا ہے تو وہاں چولہا لے لیا جائے, اندر بیٹھ کر پکائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمرے کے بالکل یعنی دہلیز پر, دروازے پر, بھلے باہر کی طرف ہو, وہ خارج مسجد بیت
وہ چولہا رکھ لے یا چولہے رکھ لیں اور یہ مسجد بیت میں بیٹھے بیٹھے اس کو پکائے تو ہاتھ نکلنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. یا جو کام مطلب بغیر چولہے کے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں تو وہ گھر اپنے مسجد بیت میں بیٹھ کر وہ بھلے سبزیاں کاٹنا وغیرہ جو بھی حساب کتاب دھونا کرنا یہ اسی کمرے میں کرے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ مسجد بیت کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اس میں گندگی نہ کی جائے بلکہ اس کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے. مزید آپ نے یہ بھی پوچھا کہ شاید ملنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ 10 دن میں اگر وہ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بھلے اس طرح بہنیں آئیں محارم آئیں بات چیت کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں بعض لوگ اس کو بہت مشکل لیتے ہوں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نارمل جیسے اپنے گھر میں رہتی ہے یہ ویسے رہے گی. لیکن ظاہر ہے کہ بعض پابندیاں ہیں ان کی تو پابندی ضروری ہے. روزہ بھی اس میں ضروری ہے. روزہ اگر مجبوری سے بھی ٹوٹا بیماری سے بھی ٹوٹا تو اعتکاف یہ ٹوٹ جائے گا, پھر 1 دن کا اعتکاف قضا کرنا ہوگا. یہ عام مسجد جیسے مردوں کے لیے مسجد ہوتی ہے یا عورتوں کے لیے مسجد بیت, تو اگر معتکف مسجد سے باہر کسی کو اشارہ کرتا ہے جیسے کہتا ہے کہ مجھے کھانا لا کر دو, یا عورت اشارہ کرتی ہے مجھے کھانا لا کر دو, تو کیا یہ اشارہ کرنے سے اس کے اعتکاف پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہ اس سے کوئی اعتکاف میں فرق نہیں پڑتا, بلکہ اگر کوئی کھانا لانے والا ہے ہی نہیں, معتکف اکیلا ہے, تو ظاہر اس کو بھوکا تو رہنا نہیں ہے 10 دنوں, پھر زندہ کیسے رہے گا. تو کھانا لانے والا جب کوئی بھی نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے, تو اب یہ کہ معتکف کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے مسجد سے نکل جائے, باہر جائے, کھانا لے اور اپنے مسجد میں آ کر کھا لے. تو اس طرح عورت بھی اٹھا کر لے آئے اور اپنے اعتکاف کی جگہ پر کھا لے آ کر, وہ اسی کمرے میں جہاں اس نے اپنی مسجد بیت بنائی ہے, کیونکہ وہ کھانا تو ضروری ہے, اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہے نا. مسجد میں معتکفین ہوتے ہیں تو 5 ٹائم نماز میں تو باہر کے نمازی بھی آتے ہیں. تو اس میں اگر گھر میں کوئی آتا ہے, اس طرح بہنیں آتی ہیں, مہمان آتے ہیں, یا گھر کی جو بہو بیٹیاں وہ آتی ہیں, نو پرابلم, رونق ہے مطلب, اور مطلب فضول باتیں نہیں کرنی ہے, گناہوں بھری گفتگو نہیں کرنی ہے, یہ تو ہر وقت بچنا چاہیے ان چیزوں سے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور سو رہے ہیں آج بھلے سوئیں کوئی مطلب نہیں. مسجد میں غیر معتکف بھی تو خدمت کے لیے ہوتے ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے معتکف کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح یہ کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کے لیے تو نہیں جا سکتی, تو اندر اس کے گھر میں ہو سکتا ہے, اور وضو بھی گھر میں ممکن ہے. فرض غسل کے لیے بھی معتکف جو ہوتا ہے نا مسجد میں, اگر مسجد میں ممکن ہے تو مسجد میں غسل کرے, اس طرح بچھو کر. سرکار عالم نے اپنا قصہ بھی بیان کیا کہ غسل کی آپ نے اس طرح فرمایا تھا, وہ توشک اور یہ لحاف اور یہ اس طرح ترکیب بنا کر کہ ایک قطرہ بھی فرش مسجد پر نہ گرے, اس طرح غسل فرمایا تھا مسجد میں اعتکاف کی حالت میں. تو اب یہ کہ جو مسجد بیت ہے اس کا تو مسجد کی طرح کا احترام نہیں ہے. مسجد میں تو کوئی قطرہ پانی کا نہیں گرنا چاہیے اپنے وضو کا, جیسے کہ مکروہ تحریمی ہے, فرش مسجد پر گرے گا تو. اور مسجد کی دریاں, مسجد کی کارپیٹ, ان کے اپنے احکام ہیں. اگر تو گھر میں اگر عورت وضو کرتی ہے, پانی کے چھینٹے فرش پر گرتے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. غسل بھی اگر اپنے کمرے میں کرتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ کہ دانت مانجنے میں کیا ہے, گھر میں باہر اس کے لیے نہیں نکلے گی. بہرحال یہ کہ کمرے میں جو ہے نا, اپنے کمرے میں یہ سب ممکن ہے. وضو کرنا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کولر, ٹنکی, لوہے کی ٹنکی, کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے. کوئی کروا بھی سکتی ہے, بہو بیٹی خدمت کرے, یا بالٹی رکھ کر اور خود وضو کر سکتی ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کاٹنا دھونا, وہ بڑا کمرہ ہے تو اس میں گنجائش تو ہے, اناج ہے تو اس کی صفائی کرنی, تو اس اندر اس کمرے میں یہ کام ہو سکتا ہے, مشکل نہیں ہے, تعاون ہو سکتا ہے. تو
واش روم اگر باہر ہے اس کمرے میں نہیں ہے تو بھی پرابلم نہیں ہے، چلی جائے، وضو بھی باہر بھلے کر کے آ جائے ضرورتاً، بار بار نہیں جا سکتے، بلا ضرورت جائے گی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔